میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و رسن سے نادان، ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و رسن سے ارے نادان، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھ جانا عین ایمان ہے۔ اٹھو اے مومنو اور وقت کی رفتار بن جاؤ، اٹھو اے مومنو اور وقت کی رفتار بن جاؤ، تحفظ شریعت کے علم بردار بن جاؤ، نبی کا فیصلہ جو نہ مانے سر قلم کر دو، نبی کا فیصلہ جو نہ مانے سر قلم کر دو، مگر شرط یہ ہے پہلے فاروق کی تلوار بن جاؤ۔ محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک اہم آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، محبت رسول اور عشق رسول کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا کا فرمان مبارک نقل کیا ہے کہ ایک ایمان والا اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک ان کو اپنی آل اولاد، اپنے خاندان، رشتہ دار، ان سب سے زیادہ محبت آقا کریم علیہ السلام سے نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے 14 طبق کو کاغذ بنا دیے جائیں، آسمان و زمین کے 14 طبق کو کاغذ بنا دیے جائیں، اور ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیے جائیں، اور ساری دنیا کے نہروں، تالابوں اور کنوؤں کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے،
آسمان سے فرشتے اتر جائیں اور نبی کی عظمت، نبی کی تقدس، نبی کی عظمت پر قلم چلانا شروع کرے تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ سارے قلم جواب دے سکتے ہیں، ساری سیاہی خشک ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، میرے آقا کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے آقا کی شان کیا بیان کی جائے، پورا قرآن میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے، ہم اور آپ کیا بیان کریں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسی بلند شان کہ اگر میرا نبی زمین پر بیٹھ جائے تو زمین کو سکون و قرار مل جائے، اور اگر میرا نبی کھڑے ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، اور اگر میرا نبی آسمان کی جانب نگاہ اٹھا لے تو قرآن نازل ہو جائے، اور اگر میرا نبی بول دے تو حدیث مبارکہ بن جائے، میرا نبی غصے میں آ جائے تو جہنم کو ہلا کر کے رکھ دے، اور اگر میرا نبی مسکرا دے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں، اگر میرا نبی اپنے وضو کے پانی کو زمین پہ ڈال دے تو اس پانی سے فرشتے وضو کرنے لگے۔ وہ نبی کے جن کے آنے سے پہلے سورج کو اپنی روشنی پر ناز تھا، وہ نبی کے جن کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی ضیائیت پر ناز تھا، وہ نبی کے جن کے آنے سے پہلے، وہ نبی کے جن کے آنے سے پہلے ستاروں کو، چاند کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، لیکن جب میرے نبی آ گئے سب کے ناز ٹوٹ گئے، سب کے ناز پھوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے دم قدم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، وہ عظیم ذات کہ جس ذات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اسی کو شاعر کہتا ہے کہ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں، ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آج کیا ہو گیا امام صاحب کو، آج موضوع سے ہٹ گئے ہیں، نہ حضور کی سیرت کا مہینہ ہے، نہ بارہ وفات کا چاند ہے، نہ کوئی اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کا موقع ہے، آخر نبی کی شان بولنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والے اس دنیا کے اندر آج سے نہیں، آقا کے زمانے سے، آقا سے پہلے جتنے انبیاء آئے اس زمانے سے نبی پاک علیہ السلام پر انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا، ان کی گستاخی کرنے والا گستاخ رسول پیدا ہوتے رہیں گے اور پیدا ہو کر چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، خاک و تر ہو گئے، خاک میں مل گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اس وقت بھی اس ملک ہندوستان کے اندر گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ رب تعالیٰ اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کا کلام پہنچانے والا، اللہ کا قرآن لانے والا کوئی اور نہیں ہے، ہم تک دین پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ تو
اللہ کی ذات خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ رب کی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت، وہاں پہ اللہ کی ربوبیت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے محمد کی مصطفیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، محمد مصطفیٰ کی جگہ کوئی نہیں لے رکھ سکتا، اور اللہ کی ربوبیت کے مقام پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ گستاخ رسول دنیا میں آئے اور نبی کی گستاخی کر کے چلے گئے، اب بھی دنیا میں ایسے انسان آ رہے ہیں اور جو پیارے آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے مصطفیٰ کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے مصطفیٰ کا چراغ۔ آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے، آندھیوں خود آزما لو سامنے میدان ہے۔ پیارے آقا سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، قوم نوح آئے، قوم ابراہیم آئے، رب تعالیٰ نے کفر و شرک کی بنیاد پر ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے قوم نوح کے اندر شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخی کی ان کی قوم نے، ان کا پیچھا کیا لوگوں نے۔ جب ان کا پیچھا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخ کو پکڑ لیا۔ اسی طریقے سے نمرود نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں رب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پکڑ کی، رب تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں کی، اس نے کفر کیا، شرک کیا، خدائی دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نے پیچھا کیا، ان کی شان میں گستاخی کی، رب تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، اور آقا نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب نے سب سے پہلا پتھر پھینکا، سب سے پہلا پتھر چلانے والا کوئی اور نہیں تھا، آقا کا چچا تھا ابو لہب۔ اس نے آقا کے بدن پر پتھر پھینکا اور آقا کی جانب اشارہ کر کے منہ سے تھوک نکال کر کے پھینکا، رب تعالیٰ نے اس کے تھوک کو واپس کر دیا، انگارہ بنا کر کے واپس کر دیا، جس انگارے سے ابو لہب کا چہرہ جل گیا۔ آقا نے توحید کا اعلان کیا تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تبّت لک یا محمد، اے محمد ختم ہو جاؤ، نعوذ باللہ برباد ہو جاؤ، لہٰذا جماعتنا، تو نے اسی لیے مجھے جمع کیا تھا۔ جب آقا کی شان میں گستاخی کی ہے ابو لہب نے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تیرے ہاتھ خاکستر ہو جائیں، تیرے ہاتھ لہو لہان ہو جائیں۔ تو انہیں اس ہاتھ سے محمد مصطفیٰ پہ پتھر پھینکائے، قرآن اس کے لیے بربادی کا اعلان کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو ابو لہب کو رب تعالیٰ نے کیسے گرفتار کیا؟ ان کا بدن سڑنے لگا، بدن گلنے لگا۔ جب حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی، اس گستاخی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ابو لہب کے جسم کو گلا دیا، سڑا دیا، اور سڑتے سڑتے گلتے گلتے دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہے نبی کے گستاخ کا حال۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابو لہب کے 2 لڑکے تھے اور دونوں انتہائی کمینہ. ایک تو بعد میں توبہ کر لیا، لیکن دوسرا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد نبی اکرم علیہ السلام سے ٹھٹھا مذاق کیا، آپ کی شان میں نازیبا کلمات ادا کیا، آپ کے ساتھ گستاخی کیا آ کر کے. کون؟ ابو لہب کا بیٹا. جب ابو لہب کے بیٹے نے آ کر کے آپ سے گستاخی کی، آپ کو گستاخانہ جملے ادا کیے، رب تعالیٰ نے اسے گرفتار کر لیا. جب ابو لہب کے بیٹے نے آقا کے ساتھ نازیبا کلمات استعمال کیے، آقا کو گستاخی والے جملے ادا کیے، گستاخ رسول کا شکار ہو گیا. نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو رب تعالیٰ کے دربار میں اٹھا دیا اور کیا کہا؟ اللہم سلط علیہ قلبا، اللہم سلط علیہ قلبا بقلبک. اے میرے پروردگار، تو اس ابو لہب کے بیٹے پر ایک کتا مسلط کر دے، جو کتا ابو لہب کے بیٹے کو پھاڑ دے. رب تعالیٰ کے لاڈلے نبی کی شان میں ابو لہب کے بیٹے نے گستاخی کی، رب تعالیٰ کے لاڈلے نبی نے ان کے حق میں بد دعا کے الفاظ ادا کر دیے. جب ابو لہب کا بیٹا گھر آیا، ابو لہب کا بیٹا گھر آیا، آنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا. ابو لہب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو اپنے اوپر بربادی کو مسلط کر لیا. میں تو کافر مشرک ہوں، میرا ایمان ہے کہ میں کفر پہ پل رہا ہوں، شرک پہ پل رہا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے جو جملہ نکل گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اے میرے بیٹے، تیری بربادی کا وقت آ گیا ہے. اب ابو لہب ہر وقت اپنے بیٹے کا پہرا دینے لگا، اپنے بیٹے کو حفاظت کرنے لگا، اپنے بیٹے کی ہر وقت حفاظت کرنے لگا. اسی درمیان کچھ ابو لہب کے بیٹے کے نوجوان دوست آئے اور کیا کہا کہ ہم لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے. ابو لہب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے ساتھ روانہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کہیں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کی بد دعا میرے بیٹے کو پھاڑ نہ ڈالے. ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جانے دیجئے، میں آپ کے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کروں گا. سفر میں چلے گئے. جب سفر میں چلے گئے، رات آئی. جب رات آ گئی، سارے دوست جمع ہو گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے آرام کرنے لگے. پہاڑ کی چوٹی پر جا کر آرام کرنے لگے. رات کی تاریکی آئی، سناٹا آیا پہاڑ کی چوٹی پر، اور یہ یقین تھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی درندہ آ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا عرش اعظم سے ٹکرا چکی ہے. اب پہاڑ کی چوٹی میں جا کر کے ابو لہب کے بیٹے کے دوست اور ابو لہب کا بیٹا آرام کرنے لگا. اسی درمیان آرام کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، ٹھنڈی ہوا چلی، سارے لوگ نیند کے دامن میں چلے گئے، نیند کے آغوش میں چلے گئے، سارے لوگ نیند کے دامن میں چلے گئے. ایک شیر نمودار ہوتا ہے. آقا نے کیا بد دعا کی تھی؟ اللہم سلط علیہ قلبا بقلبک، اے میرے پروردگار ایک ایسا کتا اس پر مسلط کر دے جو اسے پھاڑ ڈالے. تو کتے کی شکل میں شیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا. وہ کون تھا؟ نبی کا گستاخ تھا، گستاخ رسول تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ میں بچ جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی پر. جتنے دوست تھے سارے دوست کافر تھے، مشرک تھے، ایمان والے نہیں تھے. سب نیند کے دامن میں چلے گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، سارے دوست نیند کے آغوش میں چلے گئے. وہ شیر آیا اور آ کر کے سارے ساتھیوں کے منہ کو سونگنے لگا،
سارے ساتھیوں کے منہ کو سونگھنے لگا تو سب کے منہ سے کفر کی شرک کی بو آ رہی تھی، لیکن وہ شیر کافر سمجھ کر کے نقصان نہیں پہنچایا، مشرک سمجھ کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، سب کے منہ کو سونگھتا چلا گیا، شیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن جب ابو لہب کے بیٹے کے پاس آیا، اس کے منہ سے شرک و کفر کی بو تو آ ہی رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ گستاخ رسول کی بدبو آ رہی تھی۔ شیر کو بھی پتا ہو گیا تھا کہ کون گستاخ رسول ہے، کون عاشق رسول ہے، کون اسلام کا دشمن ہے، کون مشرک ہے، کون کافر ہے۔ کافر کو نقصان نہیں پہنچایا، مشرک کو نقصان نہیں پہنچایا، کس کو نقصان پہنچایا؟ جو گستاخ رسول تھا۔ جیسے ہی شیر سونگتا سونگتا چلا گیا، کتابوں کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے، گستاخ رسول کی بو آ رہی تھی اس کے منہ سے، شیر نے اپنا پنجہ گاڑا، شیر نے اپنا پنجہ گاڑا، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور وہیں سے شیر نے پٹخا ہے ابو لہب کے بیٹے کو اور پہاڑ سے نیچے گرا دیا، ایسا گرایا کہ اس کی بدن کی ہڈی چور چور ہو گئی، اس کے بدن کی ہڈی چور چور ہو گئی اور اسی حالت میں وہ دم توڑ گیا۔ تو نبی کا جو گستاخ ہوتا ہے اللہ کی پکڑ میں فوراً آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ میں فوراً آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو لہب کی بیوی نے آقا کی شان میں بد زبانی کی، آقا کے ساتھ گستاخی کی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب وامرأته حمالة الحطب۔ ابو لہب پر بھی بربادی آئی، اس کی بیوی پر بھی بربادی آئی۔ کیسی بربادی آئی؟ رسی کا پھندا اس کے گلے میں پھنسا اور بے تابی کے عالم میں ابو لہب کی بیوی نے اپنے جان کو قربان کر دیا، مر گئی، ختم ہو گئی۔ گستاخ رسول کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جو بھی نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے، اگر کوئی کفر کرتا ہے تو میں اس بندے کو پکڑوں گا نہیں، میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن اگر میرے نبی کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے ولید کافر کا نام سنا ہوگا۔ ولید کافر نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو کہا انکا مجنون، کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ آقا کی شان میں گستاخی کی، کیا کہا؟ انکا مجنون، کہ یہ محمد مصطفیٰ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی کو بہت تکلیف ہو گئی، اللہ کے لاڈلے نبی کو تکلیف ہو گئی کہ یہ مجھے مجنون کہتا ہے ولید نامی کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 گالیاں دیے، 9 گالی دی ہے۔ اللہ گالی دے سکتا ہے، ہم گالی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کیسی گالی دی؟ کمینہ کہا، رذیل کہا۔ قرآن کہتا ہے جب ولید کافر نے پیارے آقا کو صرف کہا انکا مجنون، کہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ قرآن نے 9 گالیاں دی ہے۔ کس کو 9 گالیاں دی ہے؟ ولید کو 9 گالی دی ہے رب تعالیٰ نے، جس کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور 9 گالی کیا دی ہے؟ کہ یہ ذلیل ہے، یہ کمینہ ہے، یہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور سب سے آخری گالی اللہ نے کیا دی؟ کہ یہ ولید حرام زادہ ہے۔ کیا کہا؟ کہ یہ ولید حرام زادہ ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا۔ نبی کے ساتھ گستاخی وہی کر سکتا ہے کہ جو حرام زادہ ہوگا، جو حرامی ہوگا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید کو حرام زادہ کہا، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے ولید اپنی ماں کے پاس آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے
اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے 9 گالیاں دی ہیں، کبھی ذلیل کہا، کبھی کمینہ کہا، کبھی رذیل کہا، کبھی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا انسان کہا، اور آخر میں تو اللہ نے مجھے حرام زادہ کہہ دیا۔ تو کیا واقعتاً میں حرام زادہ ہوں؟ یہ پوچھنے کے لیے اپنی ماں کے پاس تلوار لے کر کے آئے، اور اگر آئے اور کہا کہ اگر واقعتاً میں حرام زادہ ہوں، اگر میں واقعتاً حرام زادہ ہوں تو میری ماں تو بتا دے گی کہ میں حرامی ہوں یا نہیں۔ اب اپنی ماں کے پاس آیا وہ ولید کافر نامی شخص، اور آ کر کیا کہا کہ کیا واقعتاً میں حرامی ہوں، کیا واقعتاً میں حرام زادہ ہوں؟ کہا کہ کس نے کہا؟ کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں، محمد مصطفیٰ جو نبی ہے وہ کہتا ہے، اور خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں رذیل ہوں، میں کمینہ ہوں، میں ذلیل ہوں، میں راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا انسان ہوں، اور آخر میں کہا گیا کہ میں حرام زادہ ہوں۔ تو صحیح صحیح بتا دے، ورنہ اس تلوار سے میں تیری گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ اپنی ماں سے کہتا ہے، کون؟ ولید نامی کافر کہتا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا، تیرا باپ میرے لائق نہیں تھا، تیرا باپ میرے لائق نہیں تھا، تو میں تیرے باپ کے نوکر کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا، اور اسی منہ کالا کرنے کی وجہ سے تو ٹھہر گیا۔ تو اپنے باپ کے نسل کا نہیں ہے بلکہ ایک نوکر سے تو پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، وہ کمینہ ہوتا ہے، وہ رذیل ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے گندا انسان ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے لاہور کے اندر 10 لاکھ کا مجمع تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آ گئے، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا۔ کیسا جلسہ ہو رہا تھا؟ گستاخ رسول کے خلاف۔ کس نے گستاخ رسول کی تھی؟ معاشے راجپال نے، لاہور کے اندر معاشے راجپال نے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ اور کیا شان میں گستاخی کی؟ نعوذ باللہ ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام کیا تھا؟ رنگیلا رسول۔ نعوذ باللہ، یہ محمد مصطفیٰ جو ہے، یہ مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ رنگیلا رسول ہے۔ ایک شادی نہیں بلکہ 11 شادی کی ہے۔ سارے علماء میدان میں آ گئے۔ 10 لاکھ کا مجمع تھا۔ لاہور کواموچی دروازہ 1926 کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 10 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس 10 لاکھ کے مجمع میں معاشے راجپال کے خلاف تقریریں کی گئی، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ، اماں عائشہ دروازے پر آ کر کے رو رہی ہے، حضرت حفصہ دروازے پر آ کر کے رو رہی ہے کہ معاشے راجپال نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے کوئی جو میدان میں آ کر کے اس گستاخ رسول کے سر کو قلم کر دے؟ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو پھینک دیا، اپنے اپنے بچوں کو پھینک دیا، اور اس راجپال، معاشے راجپال کی تلاش میں نکل پڑے۔ کسی کو جب نہیں ملا، ایک لوہار اپنا گھر آیا، ایک لوہار اپنا گھر آیا اور آ کر کے خنجر کو لیا اور معاشے راجپال کی تلاش میں نکلا۔ رات کا وقت تھا، معاشے راجپال ملا اور اپنے خنجر سے اس معاشے راجپال کو، جس نے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی، آقا کے خلاف کتاب لکھی تھی، ان کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ کون تھا معلوم؟ یہ لاہور کا لوہار تھا، یہ ایک لاہور کا لوہار تھا۔ وہ خنجر کے ذریعے سے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ کون تھا؟ جس کا نام کیا تھا؟ غازی علم الدین نام تھا۔ وہ میدان میں آیا اور نبی کی گستاخ کے سر کو قلم کر دیا۔ بزرگو دوستو، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی شرک کرے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، کوئی کفر کرے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، اگر کوئی مرتد ہو جائے آپ کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی نبی کو گالی دے، نبی کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے، تو آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے فوراً قتل کر دیں۔ آقا نے فرمایا
من سب نبی فاقتلوہ، کہ جو نبی کو گالی دے اسے فوراً قتل کر دو، واجب القتل ہے وہ انسان، واجب القتل ہے وہ انسان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقدمہ آیا، جب مقدمہ آیا تو کیا ہوا معلوم؟ منافق نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کے دربار میں گیا تھا، وہ اچھا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، میں آپ کے پاس لایا ہوں اپنا مقدمہ، اب مجھے یقین ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر اندر گئے، ہاتھ میں تلوار لے کر کے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانتا عمر کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے سر کو قلم کر دیا، اس کے سر کو قلم کر دیا۔ تو اس گستاخ رسول پورے ملک ہندوستان کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، آج پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا ہوا ہے۔ ایک گستاخ رسول نبی کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے ہٹتے جا رہے ہیں، آج ہم شریعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، نبی کے فرمان عالیہ پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نبی کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ جس دن مسلمان یکجا ہو جائے، جس دن مسلمان متحد ہو جائے، جس دن مسلمان احکام قرآنی پر، احکام شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میں کس کی شان میں گستاخی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مرتد کو معاف کر دیا جا سکتا ہے، کافر کو معاف کر دیا جا سکتا ہے، مشرک کو معاف کر دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے، کوئی بڑا جرم کر دے، اسے فوراً قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسے لایا جائے، پکڑ کر کے باندھ دیا جائے، 3 دن تک اسے باندھ کر کے رکھا جائے، 3 دن تک اسے باندھ کر کے رکھا جائے، اسے سمجھایا جائے، اگر وہ نہ مانے پھر اسے سزا دی جائے۔ لیکن اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی کر دے، اسے 1 سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہ دی جائے، بلکہ فوراً اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و رسم سے نادان، ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و رسم سے نادان، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھ جانا عین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے لاڈلے نبی سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور گستاخ رسول کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا